لاسٹ گفتگو آپ کے ساتھ ان کی کیا ہوئی تھی؟ جمعہ رات کو رات 12 بجے نکلے تھے تو صبح 2-3 بجے ان کی کال آئی تھی، جیسا کہ آپ کو بتایا کہ بڑا انجوائے کر رہے تھے ویڈیو کال پہ. تو میری ماما ناراض تھی کہ ہمیں ساتھ نہیں لے گئے. میری ماما نے ان سے بات نہیں کی لاسٹ ٹائم. میری ماما نے بات نہیں کی ان سے، میں نے ہی بات کی ہے. تو میں کہا بات کر لو، کچھ نہیں ہوتا، تو نہیں بات کی انہوں اچھا، نے. آپ کی والدہ ناراض ہو رہی تھی کہ ہمیں کیوں نہیں لے کے ہمیں کیوں نہیں لے گئے. اوپر سے وہ کہہ بھی رہی تھی کہ نہ جاؤ، برفباری زیادہ ہو رہی ہے. بات اپنے والد صاحب کی جو آپ زندگی میں بلا نہ سکے ہوں؟ زندگی میں بلانا کبھی کسی کے ساتھ برا نہیں کرنا. یہ میرے نصیحت والد صاحب نے کبھی زندگی میں کسی کے ساتھ برا نہیں کیا، کسی کے ساتھ نہیں کیا، اور نہ ہی کسی کے ساتھ کوئی برا سلوک. ہر کسی کے ساتھ اس کے ساتھ ملتے. جنازہ آپ دیکھتے آپ کو پتہ چلتا. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان انس کندل. آپ دیکھ رہے ہیں وائٹ نیوز. ناظرین، پاکستان کے اندر ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا. مری کے اندر پوری پاکستان جو ہے وہ دکھ کا اظہار کر رہی ہے. کس طرح وہاں پہ برفانی طوفان آیا اور 26 سے زائد جو لوگ ہیں وہ جہاں باک جو ہیں ہو چکے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہوں گے حارث. ان کے والد صاحب کی جو ویڈیو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہے، جس طرح وہ یہ فرما رہے ہیں کہ ہم کتنا یہاں پہ انجوائے کر رہے ہیں. اور پہلی مرتبہ پاکستان کے اندر مری کے اندر اتنی برف باری ہوئی ہے اور وہ پورے پاکستان کو یہ دکھا رہے ہیں کہ یہاں پہ کتنی خوب انجوائے ہو رہا ہے. تو ان کے لیکن وہاں پہ برف باری ہوئی اور وہ گاڑی کے اندر ہی پھنس گئے اور پھر جہاں باک ہو گئے. اور ان کے بیٹے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے حارث. ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ لاسٹ گفتگو ان کے ساتھ کیا ہوئی. اور والد صاحب ان کا یہ کہنا ہے کہ پچھلے 9 سال سے مری جا رہے تھے انہوں دنوں کے اندر. تو اچھا سر، یہ بتائیں کہ یہ تو بڑا افسوسناک واقعہ ہے اور خدا کی ذات ان کو جنت فردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. یہ بڑا مشکل وقت ہے آپ کے لیے. تو مجھے یہ بتائیں کہ لاسٹ گفتگو آپ کے ساتھ ان کی کیا ہوئی تھی؟ جمعہ رات کو رات 12 بجے نکلے تھے تو صبح 2-3 بجے ان کی کال آئی تھی، جیسا کہ آپ کو بتایا کہ بڑا انجوائے کر رہے تھے ویڈیو کال پہ. تو میری ماما ناراض تھی کہ ہمیں ساتھ نہیں لے گئے. میری ماما نے ان سے بات نہیں کی لاسٹ ٹائم. میری ماما نے بات نہیں کی ان سے، میں نے ہی بات کی ہے. تو میں کہا بات کر لو، کچھ نہیں ہوتا، تو نہیں بات کی انہوں اچھا، نے. آپ کی والدہ ناراض ہو رہی تھی کہ ہمیں کیوں نہیں لے کے ہمیں کیوں نہیں لے گئے. اوپر سے وہ کہہ بھی رہی تھی کہ نہ جاؤ، برفباری زیادہ ہو رہی ہے. وہ کہہ رہے نہیں میں نے جانا ہے. تو ہمیشہ ہی جاتے تھے، اس دفعہ بھی جانا ہی تھا، انہوں نے گئے ہیں. تو پھر دوبارہ تقریباً 6-7 بجے لاسٹ گفتگو ہوئی ہے. اس کے بعد میرا کوئی کنٹیکٹ نہیں ہوا. تب آپ کے کہا ساتھ لاسٹ کیا بات ہوئی ان کی؟ کہ لاسٹ بات ہوئی ہے کہ برفباری بہت زیادہ ہو رہی ہے، اب آگے سے زیادہ ہونے لگ پڑی ہے. تو ہم نے آنا تھا آج واپس، لیکن اب صبح ہی آئیں گے جب فوج ہمیں کیمپوں میں لے جائے گی. ہمیں کہا ہے کہ ہمیں لے جائیں گے وہ ہیلی کاپٹر کے ذریعے، جو بھی مسئلہ ہے ان کا ہے. اچھا، آپ کے والد صاحب بڑے فٹ تھے اور انجوائے کر رہے تھے، پورا پاکستان دیکھ رہا ہے اور بڑے دکھ کا اظہار کر رہا ہے. کس طرح وہ بتا رہے تھے کہ ہم یہاں پہ انجوائے کر رہے ہیں اور پہلی مرتبہ پاکستان کے اندر اتنی برف باری دیکھ رہے ہیں. تو وہ تو بڑے خوش تھے اور کہ سارے لوگوں کو دکھا رہے تھے کہ یار یہاں پہ آنا چاہیے. تو آپ کے والد صاحب پچھلے 9 سال سے وہاں جا رہے تھے؟ جی، وہ ہمیشہ ہی جاتے تھے اور ان 3 بندوں ٹریولنگ کے کا ساتھ شوق جاتے رکھتے تھے. تھے، سفر کرنے کا شوق تھا ان کو؟ جی، ساری زندگی کام میں گزار دیا، تو اب جب باری آئی ہے تو انجوائے تو کرنا ہی تھا. وہ ہمیشہ سے جاتے تھے، بس مری وغیرہ سوات کلام یہ سارے جگہ جاتے رہتے تھے. وہ آپ کے والد صاحب کرتے کیا ہیں؟ الیکٹریشین تھے. تو میں آپ سب سے بڑے ہیں گھر کے اندر؟ جی، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ میں بھی جاب کرتا ہوں. تو انہوں نے یہ پلان کتنی دیر پہلے بنایا تھا؟ کتنے لوگ گئے ساتھ ان کے؟ مجھے انہوں نے کہا تھا ہفتے پہلے کہ آپ میرے ساتھ لازمی جانا ہے. اچھا، آپ کو بھی لے کے آ رہے تھے؟ مجھے کہا. تو جب میں نے جمعہ رات کو کہا ہے کہ میں چلوں ساتھ، تو کہتے نہیں میں نہیں لے کے جانا. یہ بات سمجھ نہیں آئی مجھے. تو کتنے لوگ ساتھ گئے؟ تین لوگ ہی جاتے تھے، 3 لوگ ہی گئے. وہ 3 دوست تھے؟ ایک ماموں تھے اور ایک ان کے سگے ماموں؟ ہاں جی، سگے ماموں تھے. والد صاحب کیا کہتے تھے زندگی کے اندر، کیا سکھانے کی کوشش کرتے تھے آپ کو؟ بس اچھی نصیحتیں کر کے گئے ہیں جس پہ عمل کر رہے ہیں الحمدللہ. کتنے بھائی ہیں آپ؟ 3 بھائی. باقی بھائی کیا کرتے ہیں؟ اور چھوٹے ہیں. آپ کیا کرتے ہیں؟ میں جاب کرتا ہوں. ایک بھائی وہ بھی دوسرے کام سیکھ رہا ہے. وہ کافی دیر سے کام سیکھا ہوا ہے، وہ بھی دکان پہ جاتا ہے، شاپ پہ جاتا ہے. اچھا، یہ بتائیں کہ آپ کا اور آپ کے والد صاحب کا جو لاسٹ رابطہ تھا وہ کب منقطع ہو گیا؟ 6-7 بجے کے بعد نہیں ہوئی. تب مجھے چاہیے تھا کہ کال کروں، لیکن میں صبح 7-8 بجے کال کی، تب اللہ کا حافظ ہو گئے تھے. تو یہ آپ کو اطلاع ہے کس نے دی کہ آپ کے والد صاحب جہاں بھاگ چکے؟ صبح میرے کزن نے مجھے ویڈیو سینڈ کی تھی. وہ کہہ رہا تھا کہ گاڑی اپنی لگ رہی ہے. میں کہا نہیں یار، حوصلہ رکھو، کچھ نہیں ہوا. تو میں نے جب کال کیا تو وہی آگے سننے کہا کہ ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے. تو آپ یہاں سے وہاں گئے تھے؟ آپ بھی ساتھ گئے تھے؟ جی، میں نہیں گیا. میں اپنی والدہ کو سنبھال رہا تھا. وہ ان کو ذرا
یہ تو بہت مشکل وقت ہوتا ہے کہ جب پتہ چلے کہ ڈیتھ ہو چکی ہے. اچھا بتائیں کوئی ایسی بات ہو, کوئی ایسی نصیحت ہو جو آپ کے والد صاحب آپ کر کے گئے ہوں تو آپ کو وہ یاد آ رہی ہو اس وقت؟ بہت سی نصیحتیں ہیں, سارا پہ عمل کیا ہے, کروں گا. وہ اب کیا بتاؤں, ساری نصیحتیں کر کے ساری یاد رکھنی ہے والد صاحب کی جو کہہ گئے ہیں. کوئی ایک بات اپنے والد صاحب کی جو آپ زندگی میں بلا نہ سکے ہوں؟ زندگی میں بلانا کہ کبھی کسی کے ساتھ برا نہیں کرنا. یہ اور میرے نصیحت والد صاحب نے کبھی زندگی میں کسی کے ساتھ برا نہیں کیا, کسی کے ساتھ نہیں کیا, اور نہ ہی کسی کے ساتھ کوئی مطلب برا سلوک. ہر کسی کے ساتھ اس کے ساتھ ملتے. جنازہ آپ دیکھتے آپ کو پتہ چلتا کہ دنیا ہے تھی. آپ سے کتنا پیار کرتے تھے؟ میرے سے تو سب سے زیادہ پیار کرتے, میرے سے ہی کرتے تھے سب سے زیادہ. میری بات میں ہر کام آپ کو کہتے تھے؟ ہاں, جو بھی پوچھنا مجھ سے پوچھنا. کس نام سے مخاطب کرتے تھے؟ پیار میں کوئی آپ کا نام بھی رکھا ہوگا؟ میرا نام حارث ہے نا, مجھے کہتے تھے اچھا. کیا نام رکھا ہوا تھا؟ اچھا. اچھا اٹھ جا. یہی کہتے تھے وہ, مجھے یہی کہتے تھے. باقی گھر والے حارث کہتے تھے, وہ مجھے کہتے تھے اچھا اٹھ جا میری اچھا, یہ ایسے کہتے تھے. ڈانٹتے بھی تھے؟ نہیں, پیار ہی کیا انہوں نے آپ کے ساتھ؟ پیار ہی کیا بس. کبھی ڈانٹ کے وہ تو بس کہتے تھے میں نے گناہ کر دیا ہے, یہ بات ہے. آپ کے دوست تھے وہ؟ فرینڈلی تھے آپ کے ساتھ؟ اینڈ سب کچھ تھے میرے. جو کام بھی کرنا ہے مجھ سے پوچھ کے کرنا ہے. جو میں نے بات ختم کر دی بات ختم ہو جاتی. بس اس سے آگے آپ صاحب لگا لیں, وہ میری بات ہی مانتے تھے بس. اب مجھے کہتے ہوتے تھے کہ تو نہ ہو میرے پاس تو میں کچھ نہیں ہوں. اب میں کہتا ہوں میرے پاس ہے نہیں, مجھے تو چھوڑ کے چلے گئے نا. مجھے کہتے تھے تو چھوڑ کے چلا گیا تو میں کیا کروں گا. تو میں کہتا تھا کیسی باتیں کرتے ہوں. تو مجھے کہتے تھے جب نصیحت کی تھی نا, میں نے غسل دیا تو کہا تھا کہ جب بھی مطلب میری نصیحت کی تھی؟ نصیحت کی کہ مجھے غسل تم نے دینا ہے, مجھے کوئی اور نہ دیکھے. یہ پہلے سے کہتے تھے آپ کو؟ ہاں جی, بار بار کہتے تھے. تو میں کہ کیسی باتیں کرتے ہیں آپ بھائی. نہیں بیٹا میں جانا ہی ایک دن. میں کہا نہیں تسی نہیں جانا, ٹینشن نہ لو, تسی میرے کول ہی. وہی گل ہوئی, جلدی کی تھی تو میں نے ہی غسل دیا. میں نے کسی کو نہیں مطلب کسی کو نہیں دیکھنے دیا. اب آپ گھر کے اندر سب سے بڑے ہیں تو ساری ذمہ داری آپ کے اوپر ہے, تو آپ بھی اپنے والد کی طرح وہ ذمہ داری پورے کریں گے؟ جی الحمدللہ کروں گا پوری, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اپنی جان ایک کر کے کریں گے, اپنے گھر والوں کو پالیں گے. کسی کا سہارا بہت مشکل وقت ہے, اس میں صبر جو ہے وہ کرنا بڑا ضروری ہے. صبر میرے والد صاحب نے سکھایا, صبر ہی کیا. کہ مجھے کہہ رہے ہیں نا, میں نے آپ کو جیسے بات بتائی ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں جی آپ کو دکھ نہیں ہے. لوگ یہ کہہ رے ہیں؟ ہاں مجھے کون لوگ ہیں یہ کہہ رہے ہیں؟ دو تین جانوں دوستوں نے کہا یار تیرے چہرے پہ خوشی ہے. میں کہا ہاں یار تم لوگوں کو لگ رہا ہے نا خوشی ہے, مجھے پتا ہے کہ کیا. میرے والد صاحب تھے تمہارے نہیں تھے. اندر دل کے مطلب جھانک کے دیکھو پتہ چلے کیا دکھ ہوتا ہے. کہتا نہیں تو پھر رو کیوں نہیں رہا. میں کہا رونا لازمی, میت پہ روتے نہیں ہیں پہلی بار. اللہ فرماتا ہے جتنا رو گے نا اتنا میت کو تکلیف ہوگی, ان زیادہ مطلب کہتے ہیں نا دریا بن جاتا ہے, اس کو پار کرنا پھر میت کا کام ہوتا ہے. میرے پاس خدمت بھی کرتے تھے والد صاحب کی؟ جی خدمت کرتے تھے آپ والد صاحب؟ جی. تو کیا لاسٹ میں پیغام کیا دیں گے ان لوگوں کے لیے جن کے والدین زندہ ہیں؟ کیئر کیا کریں اپنے والدین کی. میرے والد صاحب کہتے تھے کہ مجھے ہمیشہ کہتے تھے کہ بس اپنی والدہ کا خیال رکھو. میری والدہ بیمار ہے نا شروع سے. میری کہتے تھے والدہ کا دھیان رکھا کرو, میرا کوئی پتہ نہیں ہے. میں ہمیشہ ٹوکتا تھا, میں کہ ایسی باتیں نہ کیا کرو. بس یہی بات ہوتی ہے. جی ناظرین, آپ نے ان کی گفتگو سنی ہے, کس قدر یہاں پہ دکھ کا عالم ہے. اور یہ بتا رہے ہیں کہ میرا رابطہ ہوا تھا 6 کے قریب, اس کے بعد دوبارہ رابطہ نہ ہو سکا. ان کے والد صاحب, ان کی والدہ کہہ رہی تھی کہ ہمیں بھی ساتھ لے کے جائیں, لیکن وہ نہیں لے کر گئے. ان کا یہی کہنا ہے کہ اس مشکل صورتحال کے اندر صبر ہی ایک حل ہے, اور کس طرح ان کے جو والد ہیں وہ گھر کی ذمہ داریاں نبھا رہے تھے, اب یہ وہ ذمہ داریاں نبھائیں گے. اور آپ سے بھی اپیل ہے کہ اپنے والدین کی رسپیکٹ کریں اور خدمت کریں. تو ناظرین دیکھتے ہیں وائٹ نیوز. اللہ حافظ.